Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara semua, mari kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Asma'ul Husna. Silahkan untuk membuka bukunya halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil thawab hadhil fatihati ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم وتابعيهم إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التصوف وإلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأسرهم وفروعهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ومشايخي وأهلي وأولادي وذريتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رفيع يا مؤيس يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حاسب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باغي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس
قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رفيع يا مؤس يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رفيع يا مؤس يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك
مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا ولي يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باغي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وأملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك اللهم بأسمائك التي سمت بها نفسك ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي ونسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة جميع الملائكة ونسألك اللهم بالأسماء التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت ونسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وجميع أنبيائك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعليهم أجمعين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونور قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والهداية والحكمة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا وحسن الخاتمة واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الذكر وأهل القرآن وأهل الجنة ومن السابقين بالخيرات واقض حاجاتنا يا الله. واحفظنا وإياهم من شر الجن والإنس والشياطين ومن شر كل ذي شر ومن شر كل شيء ومن شر كل دابة ومن الأمراض والبلاء والطاعون ومن الفتن ومن الدين ومن آفات الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين ونجنا وإياهم من القوم الظالمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك أعداء الدين وأهل كلماتك إلى يوم الدين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا دلا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah penjelasan Al-Asma'ul Husna. Para bapak, para ibu, kalau bukunya itu dengan cover sampul yang depan satelit dan stasiun bumi serta pesawat, itu suatu simbol tentang zaman modern. Kemudian yang sampul belakang gambar Ka'bah, Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah, simbol agama yang kuat. Jadi dengan membaca Al-Asma'ul Husna, dengan izin Allah dan kehendak Allah serta pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan dunia, pembangunan yang lancar, teknologi canggih, dan keimanan yang kuat yang diiringi dengan ibadah dengan penuh semangat. Karena memang di dalam Al-Asma'ul Husna yang berisi 99 nama, kalau diterjemah menyangkut urusan dunia sekaligus urusan akhirat secara bersama. Para bapak, para ibu,
Dua tugas utama manusia yang tersebut dalam surat Al-Alaq 1-5, yakni Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini memberi isyarat bahwa kita diperintahkan untuk membaca yakni nama-nama Tuhan yang berjumlah 99 dari penjelasan hadis Nabi, yang itu merupakan doa. Jadi itu dibaca tiap hari saja. Dan baik kalau tiap sesudah sholat. Kemudian Iqra' yang kedua, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, itu memberi isyarat agar kita membaca yang melalui kolam, melalui tulisan. Nah, padahal tulisan belum ada, ya harus diciptakan. Maka jadilah macam-macam tulisan, ada Arab, ada Inggris, ada huruf paku, huruf Jawa, dan sebagainya. Itu dalam rangka ilmiah. Jadi Allah akan memberikan ilmu melalui kolam, sehingga akan meningkat keilmuannya kalau yang didapat itu dicatat, dibukukan, jadilah menjadi, kalau dikumpulkan, suatu perpustakaan. Itulah simbol kolam. Sehingga makin tinggi kolamnya makin hebat. Untuk alat tulisnya bisa mulai dari pena, mesin ketik, sampai komputer, dan sekarang ada internet dan seterusnya. Pendahuluan itu di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menyebutkan Al-Asma'ul Husna. Pertama surat Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Itu hanya pengumuman bahwa Allah punya Al-Asma'ul Husna. Silahkan untuk membaca atau tidak, wong itu cuma pengumuman. Di surat Al-Hasyr, wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu memberi isyarat langit bumi menyebut Allah. Lah, manusia nyebut enggak? Kemudian di surat Al-Isra ayat 110, qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan, serulah ya Allah atau serulah ya Rahman, Ar-Rahman. Manakala kamu berdoa, Allah punya Al-Asma'ul Husna. Ini isyarat kalau berdoa Allah punya asma. Belum ada perintah, cuman sudah memberi tawaran agar menggunakan Al-Asma'ul Husna. Halaman 1. Al-Asma'ul Husna itu nama-nama Allah yang bagus-bagus. Perintah untuk doa surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Al-Asma'ul Husna, berdoalah kamu semua kepadanya menggunakan Al-Asma'ul Husna. Perintah langsung dari Al-Quran untuk menggunakan Al-Asma'ul Husna. Berapa jumlahnya asma'? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asaha takhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang memelihara baca tadi masuk surga. Jadi jumlahnya 99. Adapun asma Allah sendiri banyak yang dijelaskan oleh Nabi 99. Ya, yang digunakan untuk doa ya minimalnya ya 99 itu. Lebih dari itu silahkan. Hasil, dengan izin Allah, hati akan menjadi tenang dan mantap, iman bertambah kuat, hidup makin bergairah, selalu mendapat pertolongan. Kemudian di halaman 2,
hilang rasa gelisah, susah, stres, dan putus asa. Karena ketika stres lalu lapor pada Allah Subhanahu wa taala, hanya stres, gelisah, susah, putus asa hilang. Akhlak makin baik, hanya mendapat akhlakul karimah. Dicintai Allah, ahli langit, ahli bumi. Semangat belajar meningkat dan lain-lain masih banyak lagi. Jumlah bacaan sehari semalam minimal 1, diharapkan sesudah sholat wajib 1 kali. Kemudian seminggu sekali atau waktunya apa diatur, ada pembacaan bersama masyarakat, membaca Al-Asma'ul Husna berapa kali silahkan. Kedudukan Al-Asma'ul Husna adalah pusat doa. Jadi apa saja sudah masuk. Misalnya tidak berdoa macam-macam, dengan baca Al-Asma'ul Husna saja cukup. Hanya untuk mendoakan orang lain, ya harus diucapkan, ya Allah, dengan saya membaca Al-Asma'ul Husna, berilah untuk saudaraku kebahagiaan, misalnya demikian. Keadaan membaca, kalau orang umum itu baru sholat saja, kadang-kadang tidak. Kalau membaca Al-Asma'ul Husna tiap hari, nanti lama-lama kepingin sholat, lama-lama kepingin ngaji. Kalau orang khusus yang sudah sholat, ibadahnya meningkat, akhirnya naik ke tingkatan khususil khusus. Nah, untuk itu tunggu saja karena jangka panjang. Petunjuk membaca, kalau lengkap sudah tinggal baca dalam buku seperti yang tadi dibaca. Untuk setiap hari cukup Asmaul Husna saja, yang nadzoman maupun yang tidak nadzom silahkan. Akan makan waktu kira-kira ya 5 menit lah, kalau pelan-pelan. Bila ingin mengambil sebagian, baca dulu 99 baru diambil salah satunya. Bila suatu tempat sudah ada jamaah Yasin tahlil, tambahi asma. Jamaah apa saja, manakib misalnya, tambahi Asma'ul Husna. 1 kali cukup atau berapa kali silahkan. Bila sedang sibuk, Al-Asma'ul Husna dimohon tidak berahi. Karena membaca Al-Asma'ul Husna itu berarti meminta kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang sibuk itu justru membutuhkan kekuatan besar untuk mengatasinya. Sehingga Al-Asma'ul Husna harus selalu dibaca, agar kuat menghadapi kesibukan-kesibukan yang banyak. Catatan halaman 4. Bagi kaum wanita, walaupun sedang datang bulan, tetap boleh membaca Al-Asma'ul Husna. Yang dilarang itu Quran, salat, tawaf, puasa, dan lain-lain menurut yang digariskan dalam fikih. Al-Asma'ul Husna itu memanggil Allah, zikir yang istimewa karena bacaan mudah, sebentar selesai, terhindar dari hal-hal yang merusak amal seperti takabur, riya, ujub, dan lain-lain. Sehingga ya selalu diterima. Bagi yang masih belajar, belum bisa membaca Arab, bisa membaca Latin. Tetapi kalau Al-Quran tetap harus belajar tajwid dan seterusnya. Bagi yang belum tahu artinya, sambil berjalan, tidak apa-apa. Karena kita memanggil nama, bukan memanggil arti. Hanya kebetulan nama Allah dengan artinya sama. Sehingga setiap nama dipanggil, itu merupakan doa sesuai dengan arti dari nama tersebut. Otomatis. Umur pembaca, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, semuanya membaca. Jadi segala umur, segala lapisan, di mana saja, kapan saja. Jaminan terkabulnya doa, halaman 5. Surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berfirman, berdoalah padaku, niscaya ku perkenankan bagimu.
Para bapak, para ibu, ini Allah janji mengabulkan. Makanya mantap saja, husnudzon, bersangka baik pada Allah, Allah pasti mengabulkan. Mantap saja. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kamu semua kepadaku, aku pun ingat kepadamu, dan bersyukurlah padaku, dan jangan kufur padaku. Ini kalau hamba ingat, Allah ingat. Ingat artinya memberi rahmat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang di jalan Allah untuk keridhaan Allah, mereka yang berjuang untuk keridhaan kami, tadi artinya demikian, pasti kami tunjukkan jalan kami. Artinya Allah menunjukkan jalannya. Membaca Al-Asmaul Husna termasuk berjuang, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah akan menunjukkan pada pembacanya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir Allah hati menjadi tenang. Tenang dalam segala bidang sesuai bidang-bidang Al-Asmaul Husna. Kalau masalah ekonomi akan tenang bila membaca ya Razzaq ya Razzaq. Masalah keamanan akan tenang membaca ya Salam dan seterusnya. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu pesan Allah memesankan pada nabinya supaya memberitahu pada umatnya bahwa Allah dekat dan pengabul doa. Dalil akal, intinya kalau Allah tidak mengabulkan itu alasannya apa? Apa Allah kehabisan? Enggak mungkin. Jadi kemudian kalau Allah tidak mengabulkan, hamba itu lalu minta kepada siapa? Enggak ada lagi. Karena selain Allah berarti makhluk. Apakah kita minta pada makhluk? Jadi Allah tetap mengabulkan dengan catatan berdoa terus-menerus, jangan bosan. Sepanjang hidup sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala kapan-kapan. Karena itu jangan ragu, percaya pada Allah, Allah pasti mengabulkan. Prinsip halaman 7. Allah tidak akan menganiaya seperti di Al-Mu'min ayat 31. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak akan menghendaki untuk menganiaya hamba. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Dan sesungguhnya Allah tidaklah ahli dalam menganiaya pada hamba. Justru Allah itu kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga di dalam surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu dari kebaikan itu dari Allah, dan apa yang menimpa kamu dari kejelekan itu dari kamu sendiri, salah sendiri. Halaman 8, adab mujahadah. Jadi itu kalau bisa menjalankan adab itu ya lebih baik. Tapi kalau belum, ya yang penting membaca asma dulu. Manggil Allah dulu sambil berjalan. Nanti tata kesopanan akan tertata. Selamat berzikir, selamat membaca Al-Asmaul Husna seumur hidup. Selamat menuju kebahagiaan penuh ridha Allah. Karena diharapkan tiap ba'da salat 1, maka sehari 5. Dan kalau sehari bisa 15, artinya sesudah sholat 3 kali, insya Allah akan lebih cepat kelihatan terkabulnya doa. Kemudian kalau sudah selalu memanggil Allah, berarti Allah akan bersama kita. Seperti ketika Nabi di Gua Sur bersama sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar ada khawatir nanti kalau
ketangkap musuh, mati. Ternyata Nabi memberitahu, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersusah, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini Allah bisa bersama kita kalau kita panggil. Kalau tidak, ya tidak. Makanya dengan membaca Al-Asmaul Husna berarti memanggil Allah, maka Allah bersama kita. Urutan mujahadah di halaman 9. Al-Fatihah itu penghormatan pada Nabi, sahabat, tabi'in, ulama-ulama, dan seterusnya sampai kepada orang tua kita. Al-Fatihah yang 3 kali ini bisa diringkas menjadi 1 kali saja, sekaligus kalau waktunya tidak ada. Kemudian halaman 11 itu Astaghfirullahaladzim, bersih-bersih karena mau menghadap Allah. Mohon ampun agar bisa diterima. Halaman 12, tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu memuji Allah. Dengan memuji diharapkan lebih cepat terkabulnya doa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pernyataan tidak bisa apa-apa. Dengan menyatakan ini, maka Allah akan lebih cepat memberikan bantuan, rahmat dan pengabulannya, karena hamba telah menyatakan tidak bisa apa-apa kecuali Allah. Kalau di dalam Al-Quran, Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Ditambah ajmain biar komplit, itu sebagai awal doa, karena Nabi memerintahkan kalau berdoa memakai selawat di muka dan selawat di belakang. Doa keselamatan halaman 13. Pertama, mohon perlindungan pada Allah dari godaan setan. Yang kedua, mohon perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan. Kemudian yang ketiga, dengan nama Allah tidak akan menjadi bahaya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Dengan nama Allah tidak akan membahayakan beserta namanya apa saja yang di bumi, yang di langit, semua tidak membahayakan dengan syarat bersama Allah. Lalu membaca Nazm Al-Asmaul Husna. Ini di dalam Nazm sudah ada mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim itu nyebut Allah, walhamdulillah itu alhamdulillah, wassalatu wassalam lin nabi habibina itu selawat. Jadi sudah ada selawatnya juga. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna itu sebagai pembukaan. Ridho kama tulubuna, memang ridhomu yang kami cari. Dunia nama ukhrana, di dunia dan akhirat. Baru masuk asma ya Rahman ya Rahim sampai halaman 16. Kalau lebih dari 1 kali diulang mulai dari halaman 14 dari ya Allah ya Rabbana terus saja. Kemudian selesai ditutup dengan doa halaman 17 bi asma'ikal husna dan seterusnya sampai halaman 18. Halaman 19 itu bismillahirrahmanirrahim, itu sudah di luar asma, itu sudah mulai awal tindakan. Jadi kalau mau makan bismillah, mau minum bismillah, hanya kadang-kadang lupa. Lalu dalam mujahadah ini dirangkaikan untuk menjaga kalau lupa kita baca duluan, semoga tidak lupa. Kemudian Al-Fatihah itu sudah mulai perjalanan, karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, itu sudah mulai jalan. Jadi ini di luar asma semua. Yang pokok cuman Asmaul Husna, lain-lainnya sudah mulai dalam perjalanan. Surat Al-Insyirah itu surat pembangunan yang berisikan berita, antara lain Allah memberikan lapang dada, mengangkat derajat, meringankan beban. Kemudian ada kesulitan, nanti
diikuti kemudahan. Kemudian selesai pekerjaan satu, ganti pekerjaan yang lain. Itu merupakan rumus-rumus pembangunan cepat. Sehingga akan menjadi aktif, dinamis, kreatif, penuh inisiatif. Tapi ini alam nasroh berita saja. Doanya di Al-Asma'ul Husna. Ayat kursi halaman 21 itu Allah menjaga langit bumi. Nah, dengan membaca ayat kursi, harapan semoga Allah juga menjaga kita. Adapun doanya di tetap Al-Asma'ul Husna. Surat Al-Fil, Alam Taro, itu Allah menjaga Ka'bah dari serangan Raja Abroha. Ternyata Allah yang menyelesaikan dengan mengirim burung ababil. Nah, kita mengharapkan pada Allah agar kita dijaga seperti Allah menjaga Ka'bah. Artinya kalau ada yang mengganggu, Allah yang menyelesaikan. Salawat An-Nariyah, salawat sekaligus doa. Itu kalau mau baca pakai lagu juga boleh. Misalnya lagunya yang khusus yaitu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil ghadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya Allah. Doa Al-Asma'ul Husna halaman 23. Di halaman 24 ada bahasa doa Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma alimna minha wa ma lam na'lam. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan nama-namamu yang aku tahu dan yang aku tidak tahu, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Yang kami tahu 99, yang kami tidak tahu banyak sekali. Jadi dengan doa model bahasa ini diharapkan Al-Asma'ul Husna menjadi banyak sekali, sehingga diharapkan lebih cepat terkabulnya doa. Halaman 25 ada ya Allah titik-titik, itu berhenti sejenak, berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan hajatnya apa. Karena mungkin di dalam doa ini belum lengkap, seperti mau pergi haji belum ada, dan lain-lain silahkan. Kemudian Hizib Asma halaman 31. Hizib Asma, hizib artinya rombongan doa, kelompok doa. Jadi Asma'ul Husna tambah doa-doa. Tetap dimulai selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Lalu doa keselamatan, lalu asma tanpa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan seterusnya sampai halaman 32. Setelah asma ada Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, mohon kecukupan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, juga Allah yang mencukupi. Kemudian doa untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lalu doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baca hizib asma silahkan, baca nazam asma silahkan. Tinggal pilih mana suka.
Halaman 35 tahap terkabulnya doa yang bersifat umum. Ini untuk menghindari supaya jangan sampai ada jamaah yang membaca asma lalu tergesa-gesa ingin terkabul atau mengatakan, Pak, saya sudah membaca asma kok belum ada bedanya. Nah, ini urutan Allah mengabulkan seperti berikut ini. Jadi pertama memberi ketenangan, kedua mengatur, yang ketiga menghilangkan penyakit hati, yang keempat memberi sifat-sifat terpuji, yang kelima mulai baru kelihatan terkabulnya doa yang banyak. Keenam dan ketujuh sudah mulai menjadi kekasih Allah yang hanya mendapatkan jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesusahan. Surat Yunus ayat 62. Halaman 36 itu terjemah, tetapi terjemah tidak tepat benar karena Al-Asmaul Husna itu Allah sendiri. Sehingga kalau membaca misalnya Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, itu kalau terjemah semestinya ya rezeki Allah itu bagaimana caranya, modelnya, yaitu lihat Al-Quran. Sehingga untuk mengetahui lengkapnya arti Asmaul Husna, silahkan untuk melihat Al-Quran 30 juz. Halaman 39, rahasia jumlah bacaan itu prinsip dzikir tak terbatas. Hanya karena tidak mampu, lalu diatur sesuai jumlah-jumlah. Seperti kalau Nabi memerintahkan sesudah sholat baca tasbih 33 kali. Itu untuk supaya rutin. Tiap hari ada dzikir yang masuk. Jumlahnya bisa dengan mengikuti perintah Nabi atau ijazah para ulama, atau menghitung sendiri asal genap atau asal ganjil, atau dihubungkan dengan makhluk-makhluk Allah. Seperti baca bismillah kok hurufnya 19, hanya baca bismillah 19. Atau dengan dihitung abjadun. Abjadun hawazin hatta yakun lamanun. Sa'afasun qarashun tatakhudun dodhun. Itu 1 sampai 1000, tinggal mencocokkan saja. Tapi prinsip kembali bahwa dzikir itu tak terbatas. Sehingga untuk jumlahnya silahkan atur sendiri. Kalau nanti sudah tingkat tinggi, dzikir aja tiap detik. Jadi 24 jam dzikir. Cara penafsiran asma, karena asma sendiri itu adalah Allah, maka tidak mampu kita. Sehingga mohon maaf pada Allah karena ketidakmampuan. Lalu asma sendiri itu akan menyangkut pemberian dunia akhirat lahir batin sekaligus. Doa dengan air itu maksudnya kalau ada orang sakit atau apa, zaman dulu kan minta ulama. Tetapi karena kadang-kadang ulama sudah tidak ada, lalu kita baca Al-Asmaul Husna bersama, air di tengah-tengah, lalu nanti diberikan yang sakit atau yang punya hajat. Doa ibu hamil itu selama kehamilan membaca ya musawiru artinya Allah yang membentuk. Mohon pada Allah supaya anak yang dikandung itu dibentuk sebaik-baiknya lahir batin. Sehingga kalau lahir di dunia nanti menjadi orang yang ahli ibadah, taat oleh orang tuanya, menjadi jariyah, waladun sholun yad'ulah. Yang membaca ibunya, bapaknya, mbahnya juga silahkan. Makin banyak yang berdoa makin bagus. Bahkan kalau mitoni, bacakan saja ya musawiru bersama masyarakat untuk mendoakan anak yang dalam kandungan. Jangan lupa sebelum dan sesudahnya diberi sholawat. Ziarah kubur bisa ditambah Al-Asmaul Husna. Kemudian himbauan bagi guru-guru BP, itu kalau ada anak nakal suruh baca asma dulu baru diberitahu, diarahkan. Kalau mau mengaji, mau belajar, baca asma dulu. Di kelas bisa sebelum pelajaran dimulai baca asma bersama. Kemudian untuk penyebar luasan asma sesuai dengan hadis, man ta'a ila hudan kana lahu minal ajri
mithlu ujuri manittabahu la yang dzalika min ujurim syai'ah, dan seterusnya. Siapa yang mengajak ke kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti tanpa potongan. Jadi silahkan untuk sebarluaskan al-asmaul husna di mana saja. Al-asmaul husna adalah ijazah umum, jadi yang sudah tahu silahkan mengamalkan, yang belum tahu tanya yang sudah tahu. Kemudian diharapkan tiap malam salat hajat, mohon apa saja selama hidup. Bacaan bebas.